آپ کہتے ہیں آپ نے سارے ایکٹیویزم کر لیے نا 150 سالوں میں، کون سا آگے خلافت، کون سی آگے؟ ڈپریشن میں لے گئے آپ کو۔ ایک دو نسلوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد واپس اپنے دور کے تمام تر فلاسفرز کی سوچ کے تابع آ جاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نہیں آئیں گے تو پوتے آ جائیں گے، بیٹیاں نہیں آئیں گی تو پوتیاں آ جائیں گی، وہ بھاگی جائیں گی۔ 2 نسلوں تک کی خلافت نہیں چاہیے ہمیں 1000 نسلوں قیامت تک کی خلافت چاہیے۔ خلافت ہونی چاہیے۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک غلیظ نظام ہے، اور یہ جمہوریت کی بدبختیاں جس کے تحت آپ دیکھ لیں پاور ہی ڈیفائنڈ نہیں ہوئی، ہو گئی خوشی۔ خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے، جماعت اسلامی کا امیر بھی خود تو کچھ نہیں، نیچے عوام کو دیکھتا ہے، ووٹ لینے والے لوگ، اس لیے تو میں خلاف ہوں ان سب کی ڈیموکریسی کے، کہ نیچے عوام کا ایکومنٹ زیرو ہے، اور تم نے کہا ادھر سے لیڈرشپ آئے گی، سوری ادھر یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا لیڈر نہیں بنا سکتے ہیں، تو یہ قوم کا لیڈر بنائیں گے یہ کون؟ یہ والے جو پاکستانی سٹیزن۔ ڈیموکریسی تب چلتی ہے جب ایک خاص ریشو میں فراست حکمت نیچے عوام میں پائی جاتی ہو۔ غور سے سمجھے اس بات کو۔ تو سب فضول ہے، رائٹ لیفٹ سیاست وغیرہ ہوگی۔ خلافت کی بات کریں، خلافت ہونی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کیسی ہے۔ بڑا مجھے کہا گیا نا خلافت کے بعد، آیت مجھے یاد نہیں ہے، آپ حافظ ہیں، آپ کریکٹ کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم سے اے ایمان والو اور جو نیک عمل کرتے ہو۔ پہلے وعدہ کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والے پہلے ایمان لا۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو ایمان والا سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ لے تجدید ایمان، ہم تکفیریں نہیں ہیں، ہم تکفیری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک بھائی نے یہاں پر کہا نا خلافت کی بات کریں، میں کرتا ہوں خلافت کی بات۔ یہ جذباتی تقریریں ہیں، دنیا کے اندر انقلاب لا کے خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے کام، یہ میں نے بہت کم عمر کے اندر میں نے یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک عمل والے کے ساتھ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، لیستخلفن الذین لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے دنیا کے اندر جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ دوسرا وعدہ کیا کیا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ، دینہم الذی ارتضیٰ، تمہیں وہ دین میں اسٹیبلش کر دیں گے جس تم چاہتے ہو، وہ دین اسٹیبلش کر دیں گے گراؤنڈ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے خوف کو، ڈر کو، کہ تمہارے اوپر یہ پاور سپر پاورز بیٹھی نہیں ہے، ہم اس سپر پاوروں کو تمہارے اوپر سے ہٹا کے تمہیں امن دے دیں گے۔ امن، 3 وعدے کیے اللہ نے، 3 وعدے کیے۔ آگے پہلی شرط کیا آگے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بہ یا بی لا یشرکون بی شیئا، لا یشرکون بی شیئا، عبادت ایسے کر کہ اس کے ساتھ شرک جڑا نہ ہو۔ عقیدہ نکرہ نفی کے سیاق میں، اور نکرہ نفی کے سیاق میں ہو تو عموم پر نص ہوتی ہے، اس لیے توحید عقیدہ یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آج اپنا عقیدہ درست کر لے، اللہ کے ساتھ جڑ جا، غیر اللہ کو ختم کر دے، اس کی تعلیم حاصل۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ فعلم، علم حاصل کر۔ یہاں اللہ کہتا ہے توحید سیکھ، عبادت سیکھ، شرک کو سمجھ، اور وہاں اللہ کہتا ہے فعلم، حکم دیتا ہوں علم پڑھنے کا، انہ لا الہ الا اللہ۔ خلافت کا قیام ہی تب ہونا ہے جب توحید اور عقیدے کے علم کو عام کیا جائے گا۔ تو خلافت اور یہ طاقت کا بنیاد اللہ نے توحید رکھی ہے۔ پھر آگے کا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ہے کہ وہ پھر نماز قائم کرے۔ پہلے نماز نہیں رکھی، پہلے نیکی پرہیزگاری نہیں رکھی، پہلے رکھا ہے توحید، عقیدہ۔ عقیدہ درست کرو آج آگے سے، عقیدہ، اور عقیدہ پڑھنا پڑتا ہے، عقیدہ اتارنا پڑتا ہے، اللہ کی معرفت کو سمجھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، علم سے آئے گی۔ آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ ایکٹیویزم پہ آ جاؤ، نعروں پہ آ جاؤ، تحریکیں اٹھا دو، تنظیمیں بنا دو، یہ تو علم سے آئے گی۔ علمی تحریک ہوگی جو توحید کو واضح کرے گی، اور علمی تحریک ہوگی جو علماء کی تحریک ہوگی جس سے خلافت قائم۔ آپ کہتے ہیں آپ نے سارے ایکٹیویزم کر لیے نا 150 سالوں میں، کون سا آگے خلافت، کون سی آگے؟ ڈپریشن میں لے گئے آپ کو۔ آپ نے جب تک انٹلیکچوئل فتح نہیں کی تب تک آپ فزیکلی کوئی چیز بھی پرماننٹلی اور لانگ انف ڈیوریشن کے لیے فتح نہیں کر سکتے۔ دیر از اے پرابلم ہیئر، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم۔ لوگ اپنے ذہن سے فتح ہوتے ہیں، لوگ آپ کی تلواریں بھالے ڈنڈے گولیاں دیکھ کے نہیں فتح ہوتے، وہ تابع ہوتے ہیں۔ فتح کرنا ہے ان کو، ان کے دل مسخر کرنے ہیں، تو ان کو ان کی سوچ کے اس پیرائی کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرانا ہوگا جس میں وہ مان لیں کہ ہاں یہ ان کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہیں۔ یہ فطرت کی آوازیں ہیں، ان کو آپ انسانی سطح پہ نہیں تابع کر سکتے جب تک کہ آپ بچہ باپ سے تابع نہیں ہوتا۔ اگر باپ جواب نہ دے رہا ہوتا، وہ بھی اسکول کے ٹیچر یا اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے،
اور باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں، اس سے نہیں فتح ہو سکتا، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ڈنڈے اٹھائے یا بندوقیں اٹھائیں اور دنیا فتح ہو گئی، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی اسلامی تنظیم کوئی بھی بن رہی ہو اس وقت، وہ آپ دیکھیں صحیح کیا چیز بتا رہی ہے، they are not establishing themselves as intellectuals who are going to answer the deeper questions جو کہ ایک انفرادی طور پہ اندر سے آتے ہیں ہر انسان کے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دجال نے آگے یہ کام کر دینا ہے، اور آپ لوگ یہیں پہ بیٹھے رہ جائیں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دجال کو چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے دجال سطحی قسم کی باتیں کر کے پوری یورپ کو انہوں نے فتح کیا، 300 سال تک حکمرانی کی۔ کون لوگ تھے؟ ابھی تک امریکہ میں انہیں منت ہے ان اسکالرس کی جو کہ انٹلیکچولیزم کو دعوت دیتے تھے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی بھی دنیا دیکھیں آپ، یہ تو اپنے اپنے کنوؤں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کے داروغہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ لوگ اپنی فطرت کی آوازیں اور سوال لے کے انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بچے بھی، اور وہ ریلیٹیولی بہتر سوال جواب دے رہے ہیں، وہ ایبسولوٹ آنسر تو وہ بھی نہیں دے رہے۔ نبی السلام کی طرف سے آئی گئی نفسیاتی جو معاملات کو، جو سوالوں کے جواب جو صحابہ کو ملتے تھے، اس لوگ آ کے درس لیتے ہوتے تھے۔ ایسے نہیں پوری دنیا عرب کتابیں آئی تھی، آپ کے سمجھ رہے ہیں عرب صرف اور صرف تلواروں سے ہی اتنے 100 سال تک حکمرانی کرتا رہا، اور کسی ایک بھی کلسٹر نے کبھی بھی ہمت نہیں کی کہ اس دوران تک میجر موومنٹ کی جائے اسلام کے خلاف۔ ایج آف اسلام کو ایج آف اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ایونٹ آف اسلام کیوں نہیں کہتے؟ دس از اے بگ پرابلم۔ جب تک آپ نے ذہنی طور پر آزاد نہیں کیا اپنے بچوں کو، ان کو طاقت نہیں دی سوچنے کی، تب تک آپ نے کیا، اور آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوچنا جیل میں نہ کسی کال کوٹری میں بھی بند کر دیں گے، انسان سوچنا نہیں بند کر سکتا۔ تو جب بھی آپ نے کسی بندے کسی گروہ کو تابع کرنا ہو، فتح کرنا پڑنا، اس کو فتح کرنا ضروری ہے، اس کو مسخر کرنا ضروری، اس کی سوچ کو مسخر کرنا ضروری ہے، اور وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اور زیادہ بڑا لاوا بن جاتا ہے اندر، وہ پھر پھٹتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے مسلمانوں کے، دیکھیں آپ صحابہ کا دور، جب تک صحابہ کی سوچ زندہ تھی تب تک مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا۔ جیسی صحابہ کی وہ والی سوچ، وہ والی نفسیات جو صحابی سے ڈائریکٹ آتی تھی، نبی علیہ السلام سے لے کے آئے ہوئے تھے، لوگ پل پڑے تھے عرب کی طرف اپنے بچے لے کے۔ اور اب آپ خود سوچیں، موقع چاہیے مسلمانوں کو اپنے ملک چھوڑ کے بھاگنے کا۔ مطلب 3 ہائرارکیکل نوڈز ہوتی ہیں، ہم تو بیسک کے اوپر نہیں پورا، ہم تو سیکورٹی نہیں دے رہے نا، لوگ سیکورٹی لینے آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہاں آج کسی کا حق نہیں مارنے دیتے۔ حق مارنا تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے ڈیپر نوڈ کے اوپر، اگر آپ سوچ کو مسخر نہیں کر رہے تو لوگ آپ کی، بے شک آپ سیکورٹی بھی دے رہے ہوں تب بھی نہیں لوگ آئیں گے۔ مگر ابھی تو یہ حالات ہیں کہ ہم سروائیول موڈ کے اوپر ہیں، لوگ ایٹ لیسٹ سیکورٹی لینے ہی آ رہے تھے، یہ تینوں طاقت لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تینوں لیولز بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو بیسک سیکورٹی تو پرووائڈ کریں، انصاف کا نظام انتظام کریں، تو لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس، مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ بیٹھ کے بھی وہ کسی اور کتابیں ہوں گے، پھر ریئیکشنری موومنٹ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو میں تب کی بات کر رہا ہوں اگر آپ بیسکس انصاف کا نظام بھی پورا کر کے بیٹھیں، مگر یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ سوچ کو پوری طریقے سے تمام تر سوالوں کے جواب ان دا بگر لینڈسکیپ پوری انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہوں۔ اور مسلمان رہ نہیں رہا، مسلمان میکسیمم اب تو خیر امت سے چھوڑ کے ملکوں پہ آ گیا۔ امت بھی بہت بڑا سیمپل تھا نا، 2 ارب بندوں کا سیمپل، اگر ہم کسی طریقے سے یونیفائی کر کے ان کو انہی کو تابع کر لیتے، مسلمان کے تابع نہیں ہے تو یہ اسلام کا نظام تو دنیا میں نافذ ہونے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سو یہ سبھی پرابلم، ایک مسلمان اپنے گروہ کو نہیں فتح کر سک رہا ہے، دنیا کو فتح کرے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی تنظیم کی کاوشیں پوری ہو جاتی تو کتنی دیر تک چلے گی وہ خلافت؟ سوچیں تو صحیح، کیا آپ کو خود نہیں پتا اس سوال کا جواب؟ سب کو پتا ہے اس سوال کا جواب کیا۔ اپنے آپ کو مفت کے یہ جھوٹے دلاسے مت دیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا تو ہمارے ذہن میں بھی اتر گیا، دل میں بھی اتر گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو عربی میں پڑھ کے سنا دینا، اپنے مولوی صاحب کی تشریحات آگے کر دینا، یہ سوچنا ہی نہ کہ نبی علیہ السلام نے دنیا فتح کیسے کی تھی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں آواز ہی اس سوچ کو دے رہے ہیں کہ جو اندر سے اٹھتی ہے۔ کاپی پیسٹنگ کبھی بھی آپ خود بتائیں، میں اگر یہاں پہ سلائڈ پڑھ رہا ہوتا کسی پرانے اسکالر کی یا کسی گورے کی یا کالے کی یا مسلمان کی یا دہریے کی سلائڈز پڑھ رہا ہوتا ہے میں بیٹھ کے، تو کیا آپ کے ذہن پہ کیا نقشہ گزرنا تھا؟ تمام باتوں کہ تو خود کون ہے، تو مطلب تو ایک چینل ہے، پوسٹل سروس ہے تو بیچ میں، یہی سوچنا تھا نا آپ نے۔ کاپی پیسٹنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کام آنے کسی کی۔ اوریجنل تھاٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور وہی اندر سے سب کے آتی ہے، چاہے وہ چلی میں بیٹھا ہوا ہو ایک کرسچن، یا روس کے کونے میں بیٹھا، سائبیریا میں بیٹھا ہوا ہو ایک کمیونسٹ، یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، الاسکا میں بیٹھا اسکیما ہو، آوازیں ایک ہی آ رہی ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے۔ سوالوں کی لسٹ ہی وہ ہے اصلی پرچہ جس کا آنسر آپ اس وقت دنیا میں دیں، تابع ہو جائیں گے لوگ۔ آپ دنیا کے تمام تر ایراز کی ہسٹوریکل ڈیٹا ریکارڈنگ کریں، دیکھیں سوال کے پوچھے جا رہے تھے فلسفیوں سے، وہی 10-20 سوال ہیں، وہی نہیں آنسر دے سک رہے۔ میں تو پرچہ چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، معاملاتی سوال جو
تو بہت بات کی بات ہے. وہ تو سیکنڈ ڈگری یہ معاملات کیسے پورے کرتے ہیں, اس میں احسن طریقہ کیا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آپ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کا ماڈل نیچے ٹرانسفیوز کریں اپنے بچوں میں, تب کہیں جا کے اٹریکشن ہوگی. لوگ اٹریکٹ خود ہی ہوتے ہیں. کوئی کہنے کی کسی کو زبردستی اپنی طرف بہلا پھسلا کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لوگ خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اتنا زبردست کنیکشن ہے ایک انسان کا دوسرے 7 ارب انسانوں کے ساتھ. جو اصلی سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے لوگ اس تک آتے ہیں, وہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا آسان سا معاملہ ہے. بہرحال تو جتنی مرضی تنظیمیں بنا لیں آپ, جب تک آپ نے سوچ نہیں پتہ کی تب تک آپ نے بس کپڑے بدلوائے ہیں لوگوں کے, اور پگڑیاں ہی پہنائی ہیں, کلوں کے کلر ہی بدلوائے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. اور 1-2 نسلوں کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد واپس اپنے دور کے تمام تر فلاسفرز کی سوچ کے تابع آ جاتے ہیں. ہمارے بیٹے نہیں آئیں گے تو پوتے آ جائیں گے, بیٹیاں نہیں آئیں گی تو پوتیاں آ جائیں گی. وہ بھاگ ہی جائیں گی. 2 نسلوں تک کی خلافت نہیں چاہیے ہمیں 1000 نسلوں قیامت تک کی خلافت چاہیے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ والے بیسکس کو تو پکڑیں, اور بہت آسان سے ہیں, اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس, سب کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اٹس اے جاب آف ایوری مین ٹو ٹرین ہز اون سن اینڈ ڈاٹر, کہ کس طریقے سے آزاد ہو, اور جو جتنا اونچا اڑے گا باقی سب اس کے تابع آئیں. وہ لوگ اڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کتنی اونچی اڑان پہ ہے, لوگ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہر چیز اس ادا کو کاپی کرتے ہیں. اسی کو اتباع کہتے ہیں.